موکل حاضر ہوا کریں گے، وہ بہت ہی اہم، اور اس کے جو موکل ہیں وہ جو عمل کرتا ہے، جو عمل کرے گا، جو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا ان موکلین کی، تو وہ اس کی بہت زبردست طریقے سے مدد کرتے ہیں. لیکن یہ حاضرات اس وقت ہوتی ہے جب آپ نے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کی ہو. معذرت کے ساتھ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. طریقہ زکوٰۃ یہ ہے کہ 41 دن تک آپ نے جس نے عمل کرنا ہے، جس بھائی نے یا بہن نے 41 دن تک جو مطلب کہ عمل کرنا ہے، عمل کی میعاد 41 دن ہے. اور کرنا یہ ہے کہ عامل نے یا جو عمل کرے گا، ٹھیک ہے نا، دن کی 4 نمازیں فجر، ظہر، عصر اور مغرب، تو سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، ٹھیک ہے. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ مزمل کا ورد کرنا ہے، سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف لازماً پڑھنا ہے. رات کو جو عمل کرنا ہے سورہ مزمل کا وہ 41 مرتبہ ہے، اور دن میں 3 مرتبہ اپنی پڑھی. جس دن 41 دن آپ کے مکمل ہو جائیں تو ایک مٹھائی کا ڈبہ لے آئیے گا، آدھا کلو یا کلو کی مٹھائی کا ڈبہ لائیے گا، اور مٹھائی خود بھی کھائیں، بچوں میں تقسیم کریں. تو دعا یہ کریں کہ جن موقعوں کو حاضر کیا اللہ پاک وہ حاضر ہو جائیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی حسب ضرورت. یہ جو آپ کو اوپر اسکرین پہ تعویذ چل رہا ہے، اس تعویذ کا جو طریقہ میں پہلے بتا چکی ہوں، اس کے جو کالا خانہ ہے، بلیک خانہ ہے، اس کے اندر آپ نے لگا لینا ہے. جو طلسماتی جو سیاہی میں نے آپ کو بتائی وہ لگا لینی ہے. طلسماتی سیاہی کے بعد آپ نے ساتھ اگربتیوں کا جو صفوف لازماً جلانا ہے، اگربتیوں کا صفوف آپ لازماً استعمال کیجیے گا. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیے گا 4 موکل حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا، جب آپ سورہ مزمل کا جو سا یہ تعویذ اسکرین پر چل رہا ہے نا، تو اس تعویذ کو آپ نے 9 چندی جمعرات کو، ٹھیک ہے نا، سورہ مزمل کا جو نقش ہے، جو سورہ مزمل کا جو تعویذ آپ کو اس اسکرین پہ چل رہا ہے، اس کو 9 چندی جمعرات کو 7 مشتری میں، ٹھیک ہے، 7 مشتری میں تیار کر کے رکھ لینا ہے. آپ نے بدھ ہی کو پتہ لگا لینا ہے کہ جمعرات کی 7 مشتری مطلب کہ کون سی گھنٹے میں گزرے گی، ٹھیک ہے. جب 7 مشتری جس گھنٹے میں آئے گی اس گھنٹے کے اندر آپ نے یہ عمل تیار فوراً کر لینا ہے. اور حسب ضرورت نہ آپ کو پھر آپ حاضرات کریں گے تو انشاءاللہ 4 موکل حاضر ہوں گے. میں باقاعدہ ان کا نام تو بتا دیتی ہوں. 4 موکل کا نام ہے، ایک جو موکل ہے ان کا نام ہے لو مائل، دوسرا جو موکل ہے اس کا نام ہے لو خائل، ٹھیک ہے، تیسرا موکل ہے رویائل، چوتھا موکل کا نام ہے تطوائل، ٹھیک ہے نا. اور پھر عامل جو اس کو حکم دے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور تکمیل کرے گا. کچھ بھی آپ اس سے مانگیں، کچھ بھی کہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور. ایک اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ نے ان میں سے ایک کو کہنا ہے جب مجھے کچھ پیسے لا دو، اتنے پیسے مانگیے گا ان سے جتنے آپ کو چاہیے ہوں گے، یا آپ کو اتنے ہی پیسے لا کے دیں گے، جتنے بھی آپ مانگیں گے اتنے آپ کو پیسے لا کے دیں گے. اور پھر پتہ کیا کریں، پھر جب آپ کا کاروبار سٹینڈ ہو جائے گا، جب آپ کا کاروبار فل چل جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے جہاں سے بھی یہ پیسے لا کے انہوں نے دیے تو آپ نے اتنے ہی پیسے ان کو واپس کرنے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو کہنا کہ یہ فلاں جگہ پیسے رکھے آپ وہاں سے اٹھا لیں، یہ اٹھا لیں گے، اٹھا کے یہ جہاں سے اٹھا کے لائے تھے نا یہ وہیں پر رکھ کر آئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کی زندگی کا جو وہ ہے نا تھوڑا سا بدل جائے گی، ٹھیک ہے. اور عمل جو آپ نے حکم دینا نا وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا. بہت نایاب میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، بس میرے لیے دعا کیجیے گا. دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو، میں آپ کے لیے کرتی ہوں، آپ میرے لیے کیجیے گا. اگر یہ عمل پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. میرے چینل کو اگر سن رہے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجیے گا، اور شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی پتہ لگے، تاکہ اور بھی اس سے مدد حاصل کر سکیں، تاکہ اور بھی اپنی پریشانیوں کو تھوڑا سا حل کر سکیں بفضل اللہ کے. نقش جو ان سے ہے وہ سکرین کے اوپر چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. نقش آپ نے 7 جو مشتری اسی میں تیار کرنا ہے، اس سے پہلے آپ کیونکہ اور 7 میں آپ نہیں کریں گے تو عمل خراب کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ نے
जब अमल आपने कर लेना है, ठीक है ना, जब ये नक्श आप तैयार कर लेंगे ना, ठीक है, नक्श तैयार करते ही जैसे ही सूरह मुज़म्मिल आप पढ़ना शुरू होंगे, आप देखिएगा इस काले खाने के अंदर आपने जिसमें स्याही लगाई होगी, ठीक है, उस खाने के अंदर ना मोकलों की हाजिरी होने लग जाएगी। पहले एक आएगा, फिर दो आएंगे, फिर तीन आएंगे, फिर चार आएंगे। चाहे तो आप इसको शीशे में कर लें, शीशे में भी आपको नजर आए, चाहे तो आप इसको उस तरह तावीज के ऊपर भी आप इसकी हाजिरी करवा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपसे बात वगैरह भी करेंगे। ये मैंने सूरह मुज़म्मिल की पहले अपने ज़ुकात अदा की थी, उसके ये 4 मोकल हैं। सूरह मुज़म्मिल की हिफाजत करने वाले 4 मोकल हैं, लोमाइल, लोहाइल, रोयाइल और तताइल, ठीक है, ये बहुत नायाब है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, जरूर कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही इसके मैंने जो इजाजतनामा है वो भी शेयर कर दिया है, आप इजाजतनामा पढ़ के फिर अमल कीजिएगा। इजाजत में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। يولد ولم يكن له كفوا أحد। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ तो उन बहनों और भाइयों के लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट्स बॉक्स में कहा कि ये जो सफूफ है ये क्या करता है और इसका हदिया वगैरह आप हमें बताएं। जिन भाइयों ने लेना चाहते हैं वो कह रहे थे कि हमें तरीका नहीं आपने बताया कि कैसे आप राब्ता करें और कैसे आप तक हम पहुंच सकें। तो मेरा तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपको सफूफ चाहिए होगा, ठीक है, तो आपने सिर्फ हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है, तो हम आपको जो मेल है वो सेंड कर देंगे और उसमें आपको हदिया बता देंगे, ठीक है, और वहां पर ही आपको इजी पैसे का तरीका हम बता देंगे। इजी पैसे का तरीका सबको पता होगा, जो भी तफसीलात होगी फिर आपको बआसानी पता लग जाएगी, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आपने जिस तरह करना है। और वो भाई जो बहनें पूछ रही थी कि हम कंट्री से बाहर हैं या हम दूसरे बड़े के मुल्कों में रहते हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो हमारा वहां से क्या प्रोसीजर है, तो वो अच्छी तरह जानते हैं। वहां पर इजी पैसा तो नहीं अलाउ है, तो वहां से आप बआसानी बैंक के जरिए भी आप हदिया हमारे मदरसे को दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हदिया अल्लाह माफी दे तौबा नऊज़ बिल्लाह हमारे लिए हराम है। जो भी हमारे मदरसे को या बच्चों को हदिया दिया जाता है या आता है लोगों से, तो वो हमारे मदरसे के लिए ही होता है, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं अपने मदरसों के बच्चों के लिए, हम खुद काम करते हैं, ठीक है, हमें बाहर से इतना किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत मेरे दिल को सुकून हुआ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, खासकर जो बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो इल्म की दुनिया में आना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि फरमाइश की कि बाजी आप हमें बताएं, हम आपके मदरसे के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं। अगरबत्ती और काजल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम वैसे फीस भी लिल्लाह आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। बाहर से भी बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी अच्छी दुनिया में लोग बनाए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे नाइस लोग हैं जो खिदमत खलक मेरे मदरसों के बच्चों के लिए उन्होंने इतना सोचा और इतना अल्लाह पाक उनको और रिज़्क और इतनी कि अल्लाह पाक रहमत नाजिल उनके ऊपर फरमाए, जिन्होंने
مدرسے کے بارے میں سوچا. مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنے اچھے سبسکرائبر ہیں اور اتنے پیارے ہیں کہ انہوں نے میری جو بات تھی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمنٹس کیے، اچھی باتیں، میرے میل پر بھی اچھی باتیں پہنچائی. مجھے بہت خوشی ہے. میں بہت تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا. ٹھیک ہے. اور رہی بات اگربتی اور کاجل کی، تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پروسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا، اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے، جہاں پر بھی آپ کسی سٹی میں رہتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں، وہاں تک آپ تک بآسانی پہنچ جائے گا. ویسے تو ہم یہاں سے اگر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بھجواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بھجواتے ہیں. تو دونوں پروسیجر ہیں. جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگربتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے بآسانی. ٹھیک ہے. ہدیہ کو ہم ای میل میں بتاتے ہیں، لائیو نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں. میں دوبارہ سے تہہ دل سے اپنے سبسکرائبر کا خاص کر شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا، میری بات کو پسند کیا، بجائے مجھے غلط کمنٹس کرنے کے مجھے اچھے کمنٹ سے نوازا، اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں. ٹھیک ہے، جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بہت شکریہ ہے. اور ایک اور جو میری بہن باہر رہتی ہیں، نازیہ اور شمسہ اور عارفہ بہن، انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور انیلا باجی، آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹس باکس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا. مجھے بہت خوشی ہے. اور وہ جو بھائی ہیں، جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگربتی وغیرہ تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور درخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں، اور آپ کو جتنا بھی اس کا ہدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں، ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. آنے والی تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے، پری جنات مخلوقات اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی، نورانی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے. قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے، اللہ پاک کی ذات برحق ہے. ٹھیک ہے، اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بلانا، بات کرنا، دیکھنا، ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے. اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں، دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں. اچھا، ایک میری بہن ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو میری پیاری بہن، ایک بس ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے. اس کے لیے اس چیز کی کمی ہے. تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں، نماز پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں. اپنی بے چینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. دنیا کی رغبت ختم ہو جائے گی، دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی، اللہ سے پیار ہو جائے گا. آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی کیا. ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے اعمال درست کر لو، کلمہ طیبہ کا ورد کر لو، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیے، اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے، پرہیز لازم کریں گے. ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے. پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز،
یہ سب سے پرہیز کریں اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت، سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے، اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے، جیسے روئی، جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی، موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے، جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی، یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی، جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلا ہوا، مطلب کہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوایا ہو۔ پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرائط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے عمل ہے تو عمل کو چاہیے، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور تعامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے
کہ آپ اگربتی، جو جادوئی اگربتی ہے، جو موکلات پری ہمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے، اس ہدیے کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے. تو آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے منگوا سکتے ہیں. اس کا پروسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں اور جس دن لینی ہو وہ منگوا سکتے ہیں. حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں. تو وہ کاجل ان کا نایاب کاجل ہے، وہ انہوں نے ہی پڑھائی کی ہوتی ہے. وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہوگا، وہ مدرسے کو مل جاتا ہے، تو ہدیہ آپ لازماً اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں. اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کا ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر بھی ہدیہ لگتا ہے. اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں. اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنے عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے، یا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکات دیتے ہیں. اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے، اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل و دخل ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں، تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لیے بچوں سے دعا کی جائے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یا وہ ہدیہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لیے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے پہلے تو فی سبیل اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر 6 بتاتی ہوں. عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ آپ پہلی دفعہ عمل کرتے ہو رجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے تو زکوٰۃ ادا کی، جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہے، وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں، میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں، مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی، تو وہ دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں. حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائے، اسی کو حصار کہتے ہیں. اپنے اوپر بھی پھونک مارے، دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دور دور تک پھونک مارتے اور دائرے کو بھی حصار سے قائم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی. کوئی بھی چیز، کوئی اگر آپ ہمزاد، موکلات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اس سے باہر ہی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بھیجی ہیں، یہ ضرور سن لیں. یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی غور سے سن لیں. اگلی شرائط، عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، ٹھیک ہے، اور بیئرز وغیرہ ہر چیز تو نعوذ باللہ یہ تو ویسے حرام چیزیں ہیں، تو جو سافٹ ڈرنک وغیرہ بھی ہے نا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا، کیونکہ کیا پتہ یہ کسی غیر مسلم نے بنائی ہو. عمل میں جب جمالی جلالی پرہیز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے، ویسے بھی بتا دیا گیا ہے، اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کی دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مقناطیسی اگربتی ہے اس کو ضرور جلائیں. میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں، اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں. اس کا ہدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی. پوسٹ آپ کو
TCS के जरिए भी की जाती है और डाक अगर दूर है तो डाक के जरिए भी कर दी जाती है। वो बासानी हर इलाके में जिस तरह का प्रोसीजर होता है वहां पर उनके पते पर लाजमन पहुंचा दी जाती है, क्योंकि हमारे मदरसे वाले सबको या तो उससे TCS से देते हैं या फिर डाक के जरिए उन तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाती है। ये आप लोगों की सहूलत के लिए बताया, ताकि आप लोगों को नहीं पता, अगर आप अगरबत्ती ले भी आओगे लेकिन आपको उसका तरीका या उसको बनाने का तरीका नहीं पता तो वो आपको बता दिया जाएगा। आप वहां से जब आप हमें बताएंगे या आप हदिया पोस्ट कर देंगे या सेंड कर देंगे तो फौरन इधर से मदरसे वाले पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और नंबर 2, जो तिलिस्मानी काजल है जिसको जैसे ही लगाते हैं हजरात का नज़ूल हो जाता है, साथ में तिलिस्मानी काजल के साथ हम एक तावीज देते हैं, तो जैसे ही आप उस तावीज को जलाते हैं तो जो भी आप अमल कर रहे होते हैं उसकी फौरन हाजिरी लाजम हो जाती है। उस काजल के साथ आपको वो तावीज भी हम सेंड करते हैं, वो तावीज भी दिया जाएगा और वो आपने तावीज को आग में जलाना है तो वो हाजरात का नज़ूल फौरन हो जाता है। अगर परी की हाजिरी करवाते हैं, तस्खीर करते हैं तो वो तावीज जरूर जलाना पड़ता है। ये मैंने बहुत आपको एहतियातन शराइत बताई हैं, इन सबको पूरा करने के बाद अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले चिल्ले में थोड़ी मेहनत है, थोड़ा सा हदिया है, उसको खर्च करने में आप ही का फायदा है, आखिरत में तो आपको उसका अजर सवाब मिलेगा, क्योंकि वो बच्चों को लगता है जो दुआ करते हैं मदरसे के, ठीक है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जो भी शराइत आपको बता दी गई है उसको मद्देनजर रख के अमल शुरू करें। मैंने बहुत हिसाब लगा रही हूँ कि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, अमल शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं 1000 दफा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अदाब का खास ख्याल रखें, लेकिन कोई अदाब का खास ख्याल नहीं रख रहा, तो इसीलिए दोबारा से वीडियो पोस्ट की गई है, ताकि हर वीडियो में ये पोस्ट की जाएगी ताकि आपको पता लगे अदाब का क्या तरीका है। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब